السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ وقال اللہ تعالی فی کلامہ المجید قل انما ادعو ربی ولا اشرک بہ احدا۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء هو العبادہ۔ وقال صلی اللہ علیہ وسلم فی حدیث اخری الدعاء مخ العبادہ۔ صدق اللہ العظیم۔ جمعے کی رات کی وجہ سے آج ایک مختصر سا عمل بتانے کا ارادہ ہے، اور خوش قسمت لوگ اس کو ضرور عمل میں لائیں۔ اور اس میں یہ ہے کہ جب جمعے کی ندا کی جائے اور اس جمعے کی خاص فضیلت، جمعے کے دن کی رات اور جمعے کا دن، یہ دونوں اس میں شامل ہوتے ہیں۔ اور اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ ہے کہ اس میں جو رات کی عشاء کی نماز ہے وہ جماعت سے پڑھنی چاہیے، اور صبح کی فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھنی چاہیے، اور اس کے بعد اشراق تک ایک آدھ گھنٹہ وہ ضرور وظیفوں میں رہ کر اشراق پڑھ کر ایک حج اور عمرے کا ثواب بھی ضرور اپنی قسمت میں لکھوانا چاہیے۔ اور یہ جو دعا ہے یہ اصل عبادت ہے، یہ عبادت کا خلاصہ ہے، اور یہ صرف اللہ کا حق ہے۔ کسی نے اگر کسی مرحلے پہ بھی خدا کے سوا کسی اور کو، کوئی بھی ہو، انبیاء میں ہو، صلحاء میں ہو، شہداء میں ہو، فرشتوں میں ہو، ولیوں میں ہو، جس کسی کو اگر اس نے کہیں غیب سے ندا کر دی تو وہ ابو شرک ہو گیا، اور اس کا تمام نامہ اعمال ہر شے ختم ہو گئی۔ کیونکہ دعا صرف رب کے سامنے ہے، کیونکہ یہ سب سے بڑی عبادت ہے اور عبادت کا خلاصہ ہے۔ اور اس کی قوت اور اس کی طاقت کا اندازہ ان سے پوچھیں جو دشمنوں کے ساتھ 4 10 20 گنا طاقت کے ساتھ لڑنے جاتے ہیں اور رب سے مناجات کرتے ہیں، اور مناجات لوگوں نیکوں کی وصول کرتے ہیں، اور اللہ ان کو فتح دیتا ہے۔ یہ تو کتنے پادریوں سے اور کتنے غیر مسلم روحانی پیشواؤں سے سنا ہے کہ دعا ایک طاقت ہے، اور وہ جب اللہ سے مانگی جاتی ہے تو اللہ تعالی اپنے نبی کے زبان اطہر سے اپنی اس امت آخری کو سناتا ہے کہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی صفراً واپس کرتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے کہ بندہ اس کو پکارے، ہاتھ اٹھائے اور وہ اس کو خالی لوٹا دے۔ اور حدیث ترمذی شریف 2180 حدیث ہے، اور اس میں نبی پاک نے فرمایا لا يرد القضاء الا الدعاء۔ قضاء تو خدا کے فیصلوں کو کہتے ہیں، تقدیر کو کہتے ہیں، اور وہ تو کہتے ہیں کہ یہ یا معلق ہے یا مبرم ہے۔ تو جو بھی ہے، جس وقت کو دعا کی جاتی ہے تو خدا پاک اس کو سنتا ہے، اور اس کے لیے اپنی تقدیر ہی میں اس دعا کو شامل کر دیتا ہے، تو وہ دعا گویا تقدیر کا حصہ بن جاتی ہے، اور جب حصہ بن جاتی ہے تو پھر وہ تقدیر ہی ہوئی۔ تو آپ نے تو صرف بولا ہے رب کو، تو رب نے سن بھی لی ہے۔ کتنا بہترین عمل ہے کہ تھوڑے سے خاص ٹائم میں، جو جمعے کی تہجد کے ٹائم پہ صبح کی اذان سے آدھا پونا گھنٹہ پہلے ہاتھ اٹھا کر 2 آنسو چونٹی کے سر جتنے آنکھوں میں نمودار کرو اور رب سے پکارو، خدا سنتا ہے۔ حدیثوں میں آیا خدا نے سن لیا، اور بہت زیادہ کو رونا اور چیخو پکار نہیں کہا۔ کتنا آسان دین ہے کہ کسی کے لیے بھی خدا نے اتنی تکلیف نہیں رکھی شریعت کی کہ وہ اٹھا نہ سکے۔ تھوڑا سا منہ بنا کر رونے کا، اور آنکھوں میں تھوڑے تھوڑے آنسو نمی نمودار کر کے جب بولتا ہے تو بندہ
تو خدا اس کے دل میں اس کو تسلی کر دیتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، سن لیا، اب امید بھی رکھو اور ان منادات پہ رہو اور رزق حلال کی کوشش کرو، کوئی ایسے بسکٹ نہ کھاؤ یا ایسی روٹی یا ایف سی کے کھانے جس میں سور کی چربیاں ملی ہوئی ہوں تو وہ ایسی دعائیں پھر اوپر نہیں جاتی۔ تو بہت احتیاط کرنی چاہیے کہ مشکوک کھانا نہ کھایا جائے، یا ایسے راشی کے ہاتھ کا یا ایسے بینک والے کے ہاتھ کا جو نرا سود کھاتے ہیں، ان کی کوئی دعوت ان کی چائے وصول نہ کی جائے۔ تقوی بہت اہم ہے اور اسی پہ بندے کی نجات ہے، اور جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو خدا کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے، سن لیا۔ اور ایک 80-90 سال کا بوڑھا کانپتی آواز کے ساتھ کہتا ہے خدا ساری زندگی گناہ میں گزاری، ہائے میں نے کیا کیا، میں معافی مانگتا ہوں، تیرے سوا تو کوئی ہے ہی نہیں معاف کرنے والا۔ اس کا اعلان ہے، حدیثوں میں اس کا اعلان ہے فرشتوں کے ہاتھ سے کہ سنو، اس کو یقین ہے کہ میرے سوا کوئی بخشنے والا نہیں ہے، سن لو، تم گواہ ہو جاؤ، میں نے اس کو معاف کر دیا، اور وہ بالکل ولیوں کی طرح ہو جاتا ہے، اللہ کا دوست ہو جاتا ہے۔ حدیثوں میں اس کے لفظ ہیں، اور میرے دوست کو تو پوچھو۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الوانی، ضرور سبسکرائب کریں، اور کام کی بات کا کمنٹ آپ کے ذمہ ہوتا ہے۔